پیارے بچوں سنو دین کیسے ملا، کیسے اللہ کے پیاروں نے ہے غم سہا۔ اہل بابل نے حضرت ابراہیم پر حق پہ چلنا کیا سخت، کچھ اس قدر حکم ربی سے ہجرت وہ کرنے لگے، اپنا کنبہ لیے وہ حیران آ گئے۔ پھر وہی سلسلہ حق کی تبلیغ کا بت گری کے نگر میں دوبارہ بڑھا، آپ نے ان کو سمجھایا دین حنیف، پر دماغ ان کے لاغر تھے اور بس نحیف۔ پھر سے شیطان کے حامی بدکنے لگے اور نبی کو پریشان کرنے لگے۔ پھر سے حکم آیا ہجرت کی آئی گھڑی، اور فلسطین کی آپ نے راہ لی۔ لوط اور سارا ہجرت میں تھے ساتھ ساتھ، اس مبارک جماعت پہ تھا رب کا ہاتھ۔ سرزمین فلسطین پر آپ کی گلبانی میں بھی خوب برکت ہوئی۔ پھر وہاں ایک برس تک نہ بارش ہوئی، جانے کیا مصلحت اس میں اللہ کی تھی۔ آیا حکم خدا پھر سے ہجرت کرو، اور اس مرتبہ مصر کی راہ لو۔ تھا وہاں ایک حاکم بہت بدمعاش، خوب عیاش اور بس وہی بت تراش۔ اس کے درباریوں نے بتایا اسے، اہل بابل کا ایک قافلہ پہنچا ہے۔ قافلے میں ہے عورت حسین ایک جوان، بس یہ سننا تھا کہنے لگا یہ سنان، ایک قاصد کو بھیجو ابھی اس طرف، اور پوچھو کہ ہے کون اہل شرف۔ لایا جائے ابھی ان کی خاتون کو، پھر میرے تخلیے میں اسے بھیج دو۔ جب نبی کو ہوا قصہ معلوم سب، بولے تو ہی بچا میری عزت کو رب۔ پھر کہا اپنی بیوی سے یہ آپ نے، اپنی عزت بچانے کے ہی واسطے آپ کو اپنی ہمشیرہ کہنا پڑا۔ اب وہاں آپ بھی یہ دھیان رکھیے گا، نیک دل نیک خو دونوں ہی پاک باز، رب سے کرنے لگے پھر وہ راز و نیاز۔ جو ہی سارا کی جانب وہ حاکم بڑھا، یک بیک جسم پر عرش طاری ہوا، اس کو سارا کا رتبہ سمجھ آ گیا، سر جھکائے وہ شرمندہ ہونے لگا۔ اپنی بیٹی کو باندی بنا کر تبھی قافلے میں روانہ کیا آپ ہی۔ ہاجرہ اس کی بیٹی تھی باندی بنی، خوب سارا کی خدمت وہ کرنے لگی۔ اب تلک سارا کا کوئی بچہ نہ تھا، سو انہوں نے براہیم سے یہ کہا، ہاجرہ سے کریں آپ شادی حضور، اور عطا رب کرے ایک بیٹا ضرور۔ ہاجرہ سے یوں شادی ہوئی آپ کی، نسل جس سے مبارک بہت چل پڑی ہے، اسی نسل سے میرے پیارے نبی، یعنی حضرت محمد ہمارے نبی۔ آزمائش یہاں پر بھی منظور تھی، آیا حکم خدا ہجر کی ایک گھڑی۔ دشت مکہ کی جانب وہ پھر سے بڑھے، ہاجرہ اور بیٹے کو لے کر چلے،
اور تنہا انہیں چھوڑنا پڑ گیا، آپ نے حکم اللہ کا پورا کیا۔ ایک عمل تھا کہ تھے آپ مہمان نواز، رب کے ہاں یوں ہوئے خوب ہی سرفراز۔ آئے ایک روز مہمان کچھ باصفا، ان کے اعزاز میں دم ببھونا گیا۔ خوبصورت تھے اور کچھ بھی کھاتے نہ تھے، تب براہیم تھوڑا سا گھبرا گئے۔ ان میں سے ایک بولا فرشتے ہیں ہم، لوط کی قوم سے ہو کے لوٹے ہیں ہم۔ ایک خوشخبر دینی ہے پیارے نبی، ہوگی اولاد اس عمر میں آپ کی۔ حضرت سارہ حیران ہونے لگی، اس بڑھاپے میں کیسے وہ کہنے لگی۔ رب کی قدرت میں ہے جس کو جب جو بھی دے، اور جب چاہے وہ جس سے جو چھین لے۔ یوں بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے وہ اسحاق پیدا ہوئے۔ یوں ابراہیم کو یہ سعادت ملی، ان کی اولاد میں تھے بہت سے نبی۔ رب سے پوچھا ابراہیم نے ایک دن، کیسے اٹھیں گے پھر سے بھلا انس و جن؟ رب نے فرمایا پالو پرندوں کو چار، پھر کروں گا حقیقت کو میں آشکار۔ ذبح کر لو پرندوں کو اور یوں کرو، ان کے اعضاء پہاڑوں پہ جا کر دھرو۔ حکم ربی سے پھر سارے زندہ ہوئے، اور پرندے یکایک ہی اڑنے لگے۔ لاڈلے تھے ابراہیم اللہ کے، اس لیے رب نے خوب ان پہ احسان کیے۔ آپ معمار کعبہ بنے دوستو، اور کہا لوگوں سے اس کا حج تم کرو۔ ان کے بیٹے کی ایڑی سے زمزم ملا، ان پہ ہی پہلا حکم آیا تھا ختنہ کا۔ اور انہوں نے ہی ہمراہ ایک بیٹے کے کنکر ایک بار شیطان کو مارے تھے۔ شکل ملتی تھی بیٹے کی اور باپ کی، اور ابھی تک تھی کالی بہت زلف بھی۔ لوگ غلطی سے حضرت ابراہیم کے بیٹے کو ہی ابراہیم کہہ دیتے تھے۔ تب خدا نے کیے بال ان کے سفید، اور عیاں کر دیے اپنی قدرت کے بھید۔ کتنے قصے ہیں حضرت ابراہیم کے، جی تو کہتا ہے بس ان کو سنتا رہے۔ پر یہاں بات واضح ہے ایک دوستو، رب کے بندوں پہ آتی ہے ذکر دوستو۔ پر جو سہتا ہے خوشنودی سے مشکلیں، اس کی آسان ہے مصعب سبھی منزلیں۔